الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خداوند متعال اس گناہگار کی اور آپ سب دوستوں کی حاضری اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ میں مالک کریم نے جو ہم سب کو ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، پروردگار عالم اس امت کو اس نعمت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے دوستی کا معیار ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے دوستی کا معیار ارشاد فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے ان 7 قسم کی نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا، ان خوش نصیب لوگوں کو کہ جن کے بارے میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کا سایہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں دوبارہ، اس لیے کہ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے عرض نہیں کی، تو پچھلی بار جو حدیث پاک کی تکمیل نہیں ہو سکی، تو ابتداً میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث پاک بار دیگر آپ کے سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد اس کے ایک خاص تعلق سے، خاص پہلو سے ہم گزارش کر سکیں اللہ کی توفیق سے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت تھی جس کا ایک آدھا حصہ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو، یہاں 7 لوگوں سے مراد 7 فرد نہیں ہیں، 1 to 7 نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے 7 اقسام کی، 7 انواع کی نیکیاں۔ اور یہ بات آپ شروع میں یاد رکھ لیں کہ یہ اس روایت میں 7 ہے متعدد، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، لیکن چونکہ سر دست سند کے ساتھ ہمارے سامنے روایت ہے، اسی لیے ہم اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ فرمایا 7 لوگوں کو اللہ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ الامام العادل، وہ عادل حکمران جسے اللہ تعالیٰ زمین میں تمکنت عطا فرمائے، سلطنت دے، سطوت دے، ملک دے، اقتدار دے، اور وہ اسے اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے عدل و انصاف کو نافذ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران کو کیا کرے گا؟ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور دوسرا وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزرے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اہل محبت فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ اصل توبہ تو وہ ہوتی ہے جو انسان عالم شباب میں کرتا ہے، جوانی کے ایام میں جو توبہ ہے، جو جوانی کے دنوں میں مولا کے حضور آنے کا
اصل میں تو وہی ہے، اصل توبہ تو وہی ہے، اور یہ پیغمبرانہ شیوا ہے کہ پیغمبروں کی جوانیاں بھی پاک ہوتی ہیں، بے داغ ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب پیری آتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو گرگ ظالم می شود پرہیزگار، پھر تو ظالم بھیڑیا بھی شکار نہیں کرتا، بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جائے تو اس وقت تو وہ بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے، معاذ اللہ۔ بہرحال تو یہ دو ہو گئے، وَقَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اس کے دل میں اللہ کے گھروں کی مسجد، اللہ کی مسجدوں کی محبت آ جائے، اور اللہ کی گھروں کی، اللہ کی مسجدوں کی محبت ہو، چمٹ جائے اس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ دو مرد، وہ دو لوگ، وہ دو انسان، وہ دو مسلمان جو آپس میں محبت کریں مگر خالصتاً اللہ کے لیے محبت کریں، دنیا کے لیے نہیں، اس میں کوئی دنیا داری نہ ہو، اس تعلق کے پیچھے کوئی دوسری رائے نہ ہو، کوئی دوسری توجیہ نہ ہو، کوئی دوسری وجہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ حضور کا امتی ہے، میں بھی حضور کا امتی ہوں۔ انسان کو اللہ کے لیے، انسان سے کوئی اللہ کے لیے محبت کرے، اجتمع علی ذالک وتفرق علیہ، جب وہ کبھی ملیں تو اللہ کی محبت میں ملیں، جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت لے کر جدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جسے کوئی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت دعوت گناہ دے، گناہ کی دعوت دے، فقال، مگر وہ کہے انی اخاف اللہ، وہ کہے کہ میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں اس راہ کا مسافر نہیں ہوں، میں اس راہ کا راہی نہیں ہوں۔ وہ اپنی پاکیزگی کردار کو قائم رکھتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى، اور ایک وہ بندہ ہوگا کہ جو دنیا میں جب صدقہ دیتا ہے تو اس خفیہ طریقے سے دیتا ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ میرے دائیں ہاتھ نے رب کے نام پر کیا خرچ کر ڈالا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ پھر کوئی یہ نہ جانے مگر اللہ تو جانتا ہے، یعنی اخلاص کی انتہا ہوگی، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور خوبصورت بات فرمایا، وَرَجُلٌ، اور ایک وہ مرد، وہ آدمی، وہ انسان، ذکر اللہ خالیاً، تنہائی میں بیٹھا بیٹھا رب کی یاد آ گئی، ففادت عیناہ، اللہ کے کرم دیکھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو برس آئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، فرمایا اس کے آنسو بھی کام آئیں گے، اللہ عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جو تنہا تھا، کبھی بیٹھا تھا، مالک کے احسان یاد آ گئے۔ ہمیں صرف دکھ یاد نہیں آنے چاہیے، مالک کے کرم بھی یاد آنے چاہیے۔ کن کن وقتوں میں مالک نے عزتیں بچائیں، کن کن وقتوں میں مولا نے زندگی بچائی، کس کس مرحلے میں اللہ کی ذات نے وقار سلامت رکھا، یہ کس کس مرحلے میں مالک کریم نے رزق کی انتہا فرما دی، ہاں جی، کہاں کہاں سے اللہ نے مصیبتوں سے بچا لیا۔ یہ وقت اور یہ کیفیتیں، یہ نعمتیں جب انسان یاد کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لوگوں وہ تیرے آنسو تو خلوت میں نکلے تھے، کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں تھا، مگر ہم نے اسے ریکارڈ کر لیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ قیامت کا دن ہوگا تو اسے بھی آواز آئے گی کہ بندے آجا اللہ کے عرش میں، اللہ کی رحمتوں کے سائے کے اندر۔ اب یہ چیزیں، ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جو تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر ایک ایک بات پر، ان ساتوں جو اقسام ہیں ان پر انسان کلام کرے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنی اہم حدیث حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ ہر نوع، ان ساتوں میں سے ہر نوع کی جو عبادت ہے، جو خصلت ہے، اس پر انسان توجہ کرے، اس پر سٹڈی کرے، اس کو دیکھے، اس کو مزید پڑھے۔ تو اس میں سے اللہ کی توفیق سے آج ایک نقطے کو آپ کے سامنے جلدی سے عرض کرنے کا ارادہ ہے، اگر اللہ توفیق دے، اور حق کہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ہر چیز، ساتوں کی ساتوں انواع عبادات اور خصلتیں بڑی کمال ہیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کی آج اشد ضرورت ہے، اس کی آج زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بندے کی بندے سے محبت ہے۔
آج یقین جانیے، میں نے ایک جملہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بندہ بندے کا دارو ہے۔ بے شک ہم اس جگہ پر موجود ہیں، یہ لوگ چاند پر چلے گئے ہیں، مریخ پر جا رہے ہیں، اور آگے وہاں پر زندگی کیسے بنانی ہے، زندگی کے اسباب وہاں پر شاید وہ مصنوعی طریقے سے پیدا کر لیں، وہاں پر لوگ چلے جائیں، خدا معلوم آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ لیکن وہاں جاتے ہو کروڑوں اربوں کھربوں ڈالرز خرچ کر کے، وہاں پر جا کر یہی پتہ چلا ہے کہ وہاں زندگی نہیں ہے، اور وہاں پر زندگی کے اسباب پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سائنسدان، اور یہ سائنسدانوں کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر وہ مریخ پر زندہ رہ سکیں اور انسانی آبادی کو پھیلا سکیں۔ جہاں آبادی ہی نہیں، جہاں پر زندگی ہی نہیں، آپ وہاں پر زندگی پیدا کرنا چاہتے ہو، اور یہ جو دھرتی ہے خدا کی، یہاں پر تو زندہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، لوگ بھوک سے مر گئے ہیں، مگر کسی کو ان کا خیال ہی کوئی نہیں آتا جہاں زندگی نہیں ہے۔ دوستو آج بے شمار ہمارے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ آج وہ دور ہے کہ جس میں برسر روزگار بندہ بھی حقیقی معنوں میں بے روزگار ہے۔ میری بات وہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ جن پر اللہ کی خیر ہے سو خیر ہے، اللہ اور عطا فرمائے، اللہ ہمیں محض اپنا محتاج فرمائے۔ چاچا بشیر آگے، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی یعنی ایک تو وہ بندہ ہے جس کا بہانہ ہی کوئی نہیں رزق کا، مگر ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ بہانہ ہے، دنیا کی نظر میں وہ بڑا، وہ برسر روزگار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کے گھر کی ذمہ داریاں، اس کے اخراجات، مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ وہ روزگار ہوتے ہوئے بھی بے روزگار ہے، بے روزگار ہوتے ہوئے بھی بے روزگار۔ اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے، اور اس دوران ہوگا کیا؟ بندہ بندے کا دارو ہے۔ آج کاش ہم نے بندے سے محبت کی ہوتی، اور کی بھی ہوتی کس کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو مجھے بتائیے کہ کون آج یوں بھوکا مر رہا ہوتا۔ یہ جو فرمایا جاتا ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ جی فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ہر جاندار کا رزق کس کے ذمے ہے؟ روز اللہ کے ذمے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ موضوع کہیں بدل جائے گا، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں، اعتراض یہ ہوتا ہے پھر لوگ بھوکوں کیوں مر رہے ہیں، پھر لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں جب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ کتنا بنیادی سوال ہے۔ تو بات یاد رکھیے دوستو، ایک ہے جتنی آبادی رب نے مخلوق پیدا کی ہے، رب نے اتنا اناج پیدا کرنا ہے دنیا میں، رب نے اناج پیدا کر دیا ہے۔ ہماری تقسیم بندوں کی درست نہیں ہے، تقسیم تو انسان نے کرنا ہے، رزق تقسیم تو انسان نے کرنا ہے، وہ تو ریاستوں نے کرنا ہے، وہ تو لوگوں نے کرنا ہے، وہ تو مخیر حضرات نے کرنا ہے۔ رزق رب نے، اللہ کی زمین نے انکار نہیں کیا، پہلے 1 ایکڑ میں بہت کم پیداوار ہوتی تھی، اور آج اب دیکھ لیجئے 10-20 سال پہلے کی نسبت ہم کتنا اناج لے رہے ہیں، اور ایک سال کے اندر ہم کتنی بار اور کون سی فصلیں زمین کے اندر ہم پیدا کر رہے ہیں اور اگا رہے ہیں، اور اللہ رزق عطا کر رہا ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے، اس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اناج انسان کو چاہیے، انسان جتنی آبادی ہوگی ہم اس کے ذمے اللہ اتنا آسمانوں سے رزق برسائے گا۔ اب اگر کوئی ذخیرہ اندوز ہو جائیں، کوئی امیر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں، ہاں جی، بڑے لوگ اپنی چالاکیوں اور سازشوں سے وہ اپنے آپ تک رزق کو محدود کر لیں، اور ریاستیں اور اسلامی حکمران اس حوالے سے صحیح منصفانہ رزق کی تقسیم نہ کر پائیں، تو اس میں اللہ کا تو کوئی دوش نہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1.25 کروڑ آبادی ہے اور اس کے لیے اناج ختم ہو گیا دنیا سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق روزی روٹی کی بات کی ہے، عیاشوں کی بات نہیں کی۔ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ جی جی جی۔ یعنی جب قرآن کہتا ہے کہ رزق، تو رزق سے مراد رزق ہے، عیاشیاں نہیں ہیں۔ چلیں اب بات سمجھ میں آ گئی نا، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وَرَجُلَانِ
وہ دو مرد تحابا فی اللہ جو اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کریں، جی اللہ انہیں کیا کرے گا؟ عرش کا سایہ۔ دنیا میں بھی یہ اتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، رب دنیا میں بھی کرم کرتا ہے، مولا آخرت میں بھی کرم کرتا ہے، اور کرم ایسا کرم کہ میرے اور آپ کی ذہن وہاں پہنچ نہیں سکتا کہ مالک کریم صرف اس ایک ادا پر اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام کے نزدیک جتنی باتیں اہم ہیں آج ہم لوگ اس سے اتنے ہی غافل ہیں۔ معمولی سی بات ہے، معمولی باتیں ہیں بظاہر، لیکن اللہ کی نظر میں وہ معمولی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہی بات ہم بھول گئے ہیں، پہلے لوگ اللہ کے لیے محبتیں کیا کرتے تھے، آج محبتیں نہیں ہیں، آج تعلق استوار کیے جاتے ہیں، آج کانٹیکٹس بنائے جاتے ہیں، آج محبتیں کوئی نہیں بناتا، اب محبتیں نہیں ہیں، کانٹیکٹس یوز کرتا ہے انسان۔ اور ہر انسان کے ذہن میں بشمول میرے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہو، اے سی صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہو، ایک MNA بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے، جی ایک پولیس میں بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے، کوئی بینک والا بھی انسان کے قبضے میں ہونا چاہیے، جی اس طرح کی چیزیں سو آن۔ آپ سنتے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو دنیا گزارنے کا تعلق، یہ اللہ کے لیے محبت نہ ہوئی، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں، اللہ کے لیے مانگا گیا تو ایک پائی بھی نہ نکلی، جی مگر کسی دنیا دار وڈیرے نے اور کسی MNA نے پکار لیا تو آپ نے لاکھوں اس کے قدموں میں نچھاور کر دیے، جی کسی یتیم کے لیے ضروریات کی کفالت نہ کی، مگر آپ نے فلاں کے سپورٹر بن کر اپنے بچوں کا بھی پیٹ کاٹ کر اس کے نام لگا دیا، اور جب وہ MNA ہو جائے گا تو جناب کو پوچھے گا بھی نہیں۔ مگر جب آپ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر اللہ نہیں بھولتا، وما کان ربک نسیا، اللہ کی ذات بھولتی نہیں۔ یہی خرابی ہے ہماری۔ اگر ہم نے رسول اللہ کی امت سے، امتی ہونے کے تعلق سے، پہلے دور یہ تھا جب دل صاف تھے لوگوں کے، پہلے حالت یہ تھی میرے بھائیوں کہ ہر شخص اپنے سے بڑے انسان کی عزت اس لیے کرتا تھا، اگر کوئی مثال کے طور پر 25 سال کی عمر ہے اور کسی کی عمر ہے 26 سال، صرف 1 سال کا فرق، مثال دے رہا ہوں 27 سال، تو 25 سال والا 27 سال والے کی عزت اس لیے کرتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا زمانہ میرے نبی سے 1 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کا زمانہ میرے نبی کے زمانے سے 1 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے امت ہونے کی حیثیت سے، فرد ہونے کی حیثیت سے تعلق بنایا تھا، پھر دلوں میں اخلاص بھی آتا تھا۔ ذرا دیکھیے کہ یہ دوستی کام بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو یارانے ہیں، دنیا میں جو یار ہیں، دنیا میں جو تعلق ہیں، قرآن کریم ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ زخرف ہے اور 25واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں 67 آیت، سورہ زخرف 25ویں پارے کی آیت نمبر 67۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی بات سچی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا وہ جو دنیا کے اندر آج گوڑے یار بنے پھرتے ہیں، آج دنیا میں جو اخلاء، اللہ نے استعمال فرمایا لفظ خلیل، جو پیارے ابراہیم کا لقب ہے، کتنا بڑا لقب ہے، کتنا وزنی کلمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء، وہ جو گوڑے یار ہیں دنیا کے اندر، یومئذ بعضهم لبعض عدو، جب قیامت کا دن ہوگا یہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں یارانے کیوں؟ اس لیے کہ یاری کی بنیاد درست نہیں تھی، ان کی بنیادیں دنیا داری تھی، بنیادیں کچھ اور تھیں، بنیادیں مسلطیں تھیں، بنیادیں یہ تھیں کہ کچھ نہ کچھ دنیا کا مال مفاد حاصل ہو جائے۔ یا اللہ سارے ایسے ہوں گے، سارے یار ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے؟ فرمایا نہیں، الا المتقین، مگر وہ لوگ جو صاحب تقوی ہوں گے اور دنیا میں اللہ کی رضا کی وجہ سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت میں بھی یار تھے، یار ہوں گے، دنیا میں بھی یار ہوں گے، یعنی ان کی یاری دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یا عبادی، اور اللہ ایسے لوگوں کے سے فرمائے گا، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم،
اے میری وجہ سے محبت کرنے والوں، آج دنیا میں آج بڑے بڑے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں، مگر میرا اعلان ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر کوئی خوف کا سایہ نہیں ہوگا۔ لا خوف علیکم اليوم وانتم لا تحزنون، اور تمہیں کوئی غم نہ ہوگا، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں قیامت والے دن پروردگار عالم کی ذات بابرکات نے کیا خوبصورت فرما دیا، یعنی قیامت میں دنیا کی دولتیں، دنیا کی محبتیں کام نہیں آئیں۔ ایک اور جگہ پر اسی مضمون کو قرآن نے سورۃ الفرقان میں پیدا کیا، وَيَوْمَ، اور قیامت والے دن یعد الظالم علی یدیہ، ذرا سنیے گا، اگرچہ اس کا کنٹیکسٹ کچھ اور ہے لیکن ظاہر ہے اس کا عموم ہے، اور اس پہ قرآن کریم وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو تھوڑا سا منظر نگاری کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ یہ جو جملہ شدید غصے میں اور دکھ میں آ کر جب آپ، اب ذرا دیکھیے کہ ابھی پہلے تو آپ نے یہ حدیث پاک سماعت فرمائی، حدیث پاک سماعت فرمائی آپ نے، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ عرش کیا؟ سایہ عطا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ 7 سے مراد یہ فگر نہیں ہے، بلکہ 7 انواع و اقسام کی عبادات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو محبت ہے 2 بندوں کی آپس میں، اللہ کے لیے محبت، اللہ فرماتے ہیں وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے اللہ انہیں عرش کا سایہ دے گا۔ یہ جو 2 لوگوں کی محبت ہے، اب اس بات پر اگلا کلام آپ نے سماعت کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، ایمان کتنی قیمتی شے ہے بتائیے ذرا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، ایمان کی قیمت ہے نہیں، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں ہمارا تو مزاج ہی وہ نہیں ہے، اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، مسلمانوں سے۔ اب 2 فریق ہو گئے، ایک اللہ اور ایک مسلمان۔ کیوں؟ یا اللہ تو نے ہماری جان مال خرید لیا ہے، صدقے جائے اس اللہ کے، جان بھی اس رب کی، مال بھی اس کا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری جان ہے، تمہاری مال ہے، میں نے تم سے خرید لیا ہے۔ حالانکہ وہ کہے کہ یہ میرا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ جان بندہ خودکشی اسی لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی ہے، وگرنہ بندہ اپنے آپ ہی کو تلف کرتا ہے۔ خودکشی کی سزا کیوں؟ اسی لیے ایک بندے تیرا تھا ہی نہیں یہ جان، تو نے جان بوجھ کر لے لی، یہ اللہ کی جان تھی، امانت تھی، تو اس کا کرم ہے نا کہ کہہ رہا ہے تمہاری جان اور تمہارا مال۔ یا اللہ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس لیے کہ یہ میں نے لے لی ہے اور اپنی جنتیں تمہیں عطا فرما دی۔ میں عرض کر رہا تھا ایمان، جزاکم اللہ خیر، اللہ خوش رکھے۔ ایمان پھر قیمتی ہوا کہ نہیں جی؟ ہاں جی ہاں جی، ہر چیز کی قیمت ہے، ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز کون ہوئی؟ ایمان۔ اب ذرا دیکھیے ایمان کی کچھ نشانی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونے چاہیے۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو کئی نشانیاں ہیں ایمان کی، کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں، مگر کریم آقا نے اور بہت سی نشانیوں کے ساتھ ایک نشانی یہ بھی فرمائی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ایمان عطا فرمائی۔ اب اس کی میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ مفہوم آپ سمجھ چکے، حضور نے فرمایا صدقے جائیں، ان من الایمانی، جیسے فرمایا حب الانصار من الایمان، میرے انصار صحابہ سے محبت کرنا بھی ایمان کا نشانی ہے۔ فرمایا ان من الایمان ان یحب الرجل رجلا لا یحبه الا للہ من غیر مال آتاہ فذلک الایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، فذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اسی بات کو حضور یوں فرما رہے ہیں، یعنی ایمان کی نشانی کو فرمایا کہ بے شک یہ ایمان کی نشانی ہے
بے شک یہ ایمان کی بات ہے. کیا یا رسول اللہ کیا؟ ان یحب الرجل رجلا، کہ جب کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرے، مگر شرط کیا ہے؟ لا یحبہ الا للہ، مگر اس سے محبت کرے تو خالص اللہ کا بندہ سمجھ کر محبت کرے. سبحان اللہ واجبہ. الا للہ، محبت کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کرو سبحان جائیے. ویسے تو یہ بات پوری ہے، مگر کریم آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کیسے؟ اللہ کی محبت کون سی ہوگی؟ من غیر مال اعطاہ، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص نے کسی کو مال دے رکھا ہو اور وہ اس مال کی وجہ سے محبت اور عزت کرتا ہو، نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے محبت کرے. فذالک الایمان، فرمایا سنو لوگو، جو ایسا کرے گا اس کے ایمان میں شک نہیں کرنا. فذالک الایمان، یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں حالانکہ یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن کریم آقا نے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہے فذالک الایمان. فرمایا یہ ایمان ہے کہ جب کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. پیارے بھائیوں، اگلی بات تو بعد میں ہم عرض کرتے ہیں، لیکن اشارہ تو پتہ چل گیا نا. جی جی. اشارہ مل گیا کہ حضور کی امت کو دوسری امت کے فرد سے محبت ضرور کرنی چاہیے، بندے کو بندے سے محبت ہونی چاہیے. یہ حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب محبت ہوگی تو لوگ ایک دوسرے کا حیا نہیں کریں گے. جب محبت ہوگی تو کوئی شخص جس کی ضروریات زیادہ ہوں گی، وسائل کم ہوں گے، تو اس کی مدد نہ کرے گا. جب کوئی بیمار ہو جائے گا تو اس کی تیمارداری کے لیے گھر سے نہ نکلے گا. محبت جو ہوگی، فرمایا محبت پیدا کرو تاکہ معاشرے کے اندر سکون پیدا ہو جائے. کوئی رو نہ سکے کہ میری اولاد نافرمان ہوگی پر تیرا یار تو تیرا خیال کرے گا. بہو خیال نہ کرے گی مگر تیری بیٹی تو خیال کرے گی. یہ کیفیت ہے. اگر ہم نے حضور کی امت نے یہ سبق سیکھا اور پڑھا ہوتا تھا. اب ذرا دیکھیے، ایک ہے ایمان کی نشانی، اور آپ جانتے ہیں ایک ہے حلاوت ایمان، ایک ہے ایمان، ایک ہے ایمان کا ذائقہ. حلاوت کا معنی مٹھاس. یہاں حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر ایمان ہے جو کسی دوسرے بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اب یہاں اس سے اگلی بات مصطفیٰ کریم نے فرمائی. یہ حلاوت ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، ایمان کی مٹھاس. ہم میں اللہ معاف فرمائے کہ یعنی مقصد یہ نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے. آمین. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جمعہ پڑھتے ہیں مگر جمعہ بھی نہیں پڑھتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوں گے عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. بہت کچھ کر سکتے ہیں دین کے لیے مگر نہیں کرتے. 3 لوگ بیٹھے ہیں، اذان آ گئی، میں صرف مثال دے رہا ہوں اذان کی، ویسے پورے دین کی بات ہے. 2 لوگ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی عذر بھی نہیں. تو یہ جس شخص کے قدم نہیں اٹھے نا، یہ وہ شخص ہے، مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، مگر ایمان کی حلاوت سے محروم ہے. ایمان کی حلاوت سے محروم ہے. اس لیے کہ اگر ایمان کی حلاوت ہوتی تو یہ اذان کا انتظار کر رہا ہوتا، مولا بڑی دیر ہو گئی اذان نہیں آئی، تیری دربار میں حاضری کے لیے دل تڑپ رہا ہے. پھر دل تڑپتا ہے حاضری کو جب انسان کے دل میں ایمان کی مٹھاس اور حلاوت آ جاتی ہے. یہ ہے حلاوت ایمان. اب ذرا سنیے کہ یہ کنہیں ملتی ہے. فرمایا ان انس رضی اللہ عنہ، جناب انس تیرے صدقے جائے، تو نے حضور کے فرامین ہم تک پہنچائے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، حضور نے، ہمارے آقا نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ، فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو جس مسلمان کے دل میں ہوں. کتنی خصلتیں؟ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان میں ہوں. وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں کوئی دل میں اگر رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ان خصلتوں کی بدولت اللہ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دیتا ہے. اب وہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 میں سے ایک چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے، مگر حدیث پوری کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں. فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، فرمایا وہ
وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ نہ بیوی کی محبت، نہ بچوں کی محبت، نہ مال کی، نہ دنیا کی، نہ عہدے کی، نہ منصب کی، نہ عزت کی، نہ شہرت کی، نہ پروٹوکول کی، کسی شے کی نہیں۔ سب سے محبت اگر دل میں ہے تو کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے کفر میں لوٹ جانا اتنا ناپسند ہو اور اتنا ڈرتا ہو جتنا اس کو یہ ڈر لگتا ہو کہ مجھے کوئی اٹھا کر آگ میں نہ پھینک دے۔ جتنا آپ آگ میں، یا یوں سمجھ لیں جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا، ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ لینا کوئی گوارا نہیں کرتا، ایسے ہی کفر کا نظام، کفر کی بات، کفریہ باتیں، کفریہ معاملات، جی وہ اس کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کوئی آگ کو ہاتھوں میں اٹھا لینا ناپسند کرتا ہے۔ دو ہو گئے، اور تیسرا وہ فرمایا وہ شخص جس کے دل میں یہ خصلتیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ اسے، آپ شامل ہو جائیے نا جناب، 3 خصلتیں جس کی ہوں گی تو وہ کیا ہوگا؟ ایمان کی حلاوت۔ فرمایا تیسرا کون ہے؟ ومن، اور وہ شخص بھی اپنے دل میں ایمان کی حلاوت پائے گا، احب عبدن، جو رب کے کسی بندے سے محبت کرے مگر لا یحبہ الا للہ، مگر محبت کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، محبت کرتا ہے میرا مولا راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو شخص ادھر پہلی حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی کہ جو شخص محبت کرے رب کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے، فذالک الایمان، وہ صاحب ایمان ہے، اس کے ایمان میں شک نہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ ایمان تو بعض اوقات ہوتا ہے مگر ایمان کے پھل پھول نہیں نکلتا۔ ایک بیج ہوتا ہے، وہ صرف بیج ہوتا ہے، اس کی نہ پتے نکلے، نہ اس کا پھل نکلا، نہ اس کا رنگ نکلا۔ دل میں ایمان تو ہے مگر اس کا ایمان چھپا ہوا ہے، زمین دل میں چھپا ہے، اس کی ابھی تک شاخیں نہیں نکلی۔ فرمایا اگر شاخیں بھی نکلیں گی تو اسی کی نکلیں گی جس کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت ہوگی۔ یہ 3 لوگ ہو گئے، جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔ اچھا، اب اس بات کو مزید آگے یوں سمجھیے، یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ گناہگار اس وقت اگر ہمیں پتہ چل جائے، یہاں سے یہاں تک اللہ ہمیں پتہ چل جائے، یا باہر کہیں فلاں بندہ، فلاں حاجی صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں اللہ کا بندہ، اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جائے، اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ فلاں بندے سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، فلاں بندے سے اللہ بڑا راضی ہے، فلاں بندہ بخشا ہوا ہے، فلاں بندے کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے کرتا ہے، اور ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے، تو ذرا بتائیے کہ میری اس شخص کے بارے میں، آپ کے اس شخص کے بارے میں دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہر کوئی چاہے گا کہ اس بندے سے مصافحہ کر لیا جائے، ہر شخص چاہے گا کہ اس بندہ خدا کو بوسہ لے لیا جائے، ہر شخص چاہے گا اس سے دعا کروا لی جائے۔ آپ بابا فرید کیوں جاتے ہو حاضری کے لیے؟ معلوم ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ میں بار بار جب بھی ذکر آتا ہے تو ایک بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ مستجاب الدعوات لوگ تھے، جب بھی بات کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا، دعا کرتے تھے مولا قبول کرتا تھا۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے، کسی نے کہا حضور ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، جو عرض کرتے ہیں دھمکی نہیں، دھونس نہیں، اللہ والوں کی گزارشات ہوتی، وہ ناز و اداز میں بات کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے پھر اپنے مجاہدے کی طرف بات کی اشارہ فرمایا، 40 سال تک، کتنے؟ 40 سال تک اس فرید نے وہ کیا ہے جو فرید کا رب کہتا جاتا تھا۔ 40 سال عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ اب رب نے یہ کرم کیا ہے کہ اب جو فرید عرض کرتا ہے مولا وہ پوری کر دیتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے، اچھا ذرا بتائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کے لیے سوال کر رہا ہوں، کسی ایک کو بھی شک ہے کہ حضور کی بات درست نہیں؟
کسی ایک کو بھی شک ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا بھی کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا بھی کہنا مانو صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہو؟ اب ذرا دیکھیے، وہ جو محبت والی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی شخص کہے اور وہ واقعے کے خلاف ہو سکتا ہے وہ واقعے کے خلاف ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کس سے محبت کرتا ہے، مولا کس سے ناراض ہے، اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ مگر ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا، توجہ فرمائی، ایک عمل اللہ کے محبوب نے فرمایا، اچھا اس ذات نے فرمایا جس ذات سے اللہ محبت کرتا ہے، اس ذات محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مکین گنبد خضرا نے فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتنی معتبر ذات، اس ذات نے فرمایا ہے، جو میں فرمان آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ فرمان اس ذات نے فرمایا ہے کہ جس کے قدموں پر چلنے والوں سے اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری پیچھے آؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس اللہ کو محبوب کو معلوم ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سنیے حضرت عبادہ بن صامت، یہ دو حدیثیں ہیں، پھر ایک تیسرے نمبر پر یہ حدیث مل کر آئے گی، ذرا سماعت فرمائیے۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، قالا کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یأسر عن ربہ، سرکار سے سنا، حضور بات فرما رہے تھے، میں نے حضور سے سنا اور حضور فرما رہے تھے کہ میرے رب نے مجھے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا لائن ہے! اس اللہ سے کون ہم کلام ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یأسر عن ربہ عز وجل، اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ کیا آپ ذرا سنیے، اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ اللہ عطا کر دے، ہم اس لائق تو نہیں ہیں میرے اللہ، پھر بھی عطا کر دے، بے سبب عطا کر دے۔ اب ذرا دیکھیے کہ چار چیزیں، کتنی چیزیں؟ چار چیزیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ بھی سچا، اللہ کا پیارا محبوب بھی سچا ہے۔ فرمایا حقت محبتی للمتحابین فیہ، یہ پہلی بات ہے۔ فرمایا اپنی امت کو، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظاہر ہے اللہ نے حضور کو فرمایا تو امت تک پہنچانے کے لیے، فرمایا حقت محبتی للمتحابین فیہ، فرمایا وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کریں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے، میں ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جو آپس میں میرے لیے محبت کریں، میں ان کے لیے اپنی محبتوں کے تحفے عطا فرماتا ہوں۔ وحقت محبتی للمتواصلین فیہ، اور جو لوگ آپس میں میری وجہ سے میل ملاقات کریں میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اپنی محبتوں کی بارش ان پر نچھاور کرتا ہوں۔ وحقت محبتی للمتزاورین، فرمایا فیہ، فرمایا جو محض میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے چلے جائیں میں ان سے بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ وحقت محبتی للمتبازلین فیہ، ہم لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں لیکن حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو اپنا مال ایک دوسرے پر میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ہم ان کا خرچ کیا ہوا لکھ رہے ہیں اور ہم اپنی محبت ان کی سوغات انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ چاروں چیزیں ایک ہی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے رب کے کسی بندے سے محبت کر لو، اللہ کی محبت تمہیں تحفے میں مل جائے۔ اب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، اور حضرت عبادہ بن صامت، اسی بات کو آپ نے دوسرے انداز کے ساتھ سننا ہے۔ دو صحابی ہیں، دونوں کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو مسلم نام کے صحابی تو نہیں ہیں، یہ راوی ہیں ایک، جناب ابو مسلم کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قلت لمعاذ، میں نے حضور کے صحابی سے جناب معاذ بن جبل سے عرض کیا، کیا کہا؟ واللہ، چونکہ حضور نے فرمایا جس بندے سے محبت ہو سے کہو اے بندے میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ابو مسلم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اے معاذ اللہ کی قسم، انی لأحبک، اے معاذ مجھے رب کی قسم ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا لغیر دنیا ان اصیبہا منکا، اور یاد رکھو پیارے معاذ،
کہ میرے مقصد کوئی دنیا کوئی لالچ نہیں ہے کہ تمہیں یہ بات کروں اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ مل جائے. میں کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی قسم محبت کرتا ہوں. ولا قرابۃ بینی و بینک, اور نہ ہی میرے اور تیرے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں تم سے محبت کروں. قال, تو فرمایا, جناب معاذ کہتے ہیں ٹو رہے ہیں نا, ٹو رہے ہیں, تجسس کر رہے, سوال کر رہے ہیں, اچھا ابو مسلم مجھ سے محبت کرتا ہے اور کوئی تجھے لالچ بھی نہیں؟ تو فرمایا تیری رشتہ داری بھی نہیں ہے, تعلق بھی نہیں ہے. قال فَلِأَيِّ شَيْءٍ, تو پھر تو بتا کہ تجھے دنیا کی بھی کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے بتا کہ پھر تو کیوں محبت کرتا ہے. تصدق بھائی, تو کیوں محبت کرتا ہے؟ اگر ابو مسلم کہتے ہیں قلت للہ, کہتے ہیں میں اللہ کے لیے محبت کرتا. اس کا صحابی کیوں ہاں؟ پتہ چلا کہ وہ دور ایسا تھا کہ جب اللہ کے لیے محبتیں ہوا کرتی تھیں, اور آج بھی اللہ کی محبت ملے گی اگر رب کے لیے محبت شروع ہو جائے, اس کا فروغ ہو جائے. فرمایا للہ, اللہ کے لیے. فجذب حبوتی ثم قال, مجھے پکڑا, تھاما مجھے, اور پھر کہا ابشر, اچھا پھر اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی تجھے وہ خوشخبری سناتا ہوں جو خوشخبری مجھے محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کنت صادقا, اے ابو مسلم وہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ میں خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اگر تو اپنے اس قول میں سچا ہے, اگر تو اس قول میں سچا ہے, کوئی لالچ نہیں, خالص محبت ہے, تو پھر سنو تمہیں خوشخبری ہو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. اب ذرا آپ سماعت فرمائیے. شروع میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ پیارے بھائیوں, اس عمل کی, چھوٹے سے عمل کی اتنی جزا ہے کہ میں اور آپ اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑا دیں تو تب بھی نہیں پا سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا آپ نے وہ موقع آیا ہے, اب ذرا سماعت فرمائیں. اب معاذ بن جبل کہتے ہیں اگر تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, لالچ نہیں, تو پھر فرمایا کہ پھر تجھے خوشخبری ہو, میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ المتحابون فی اللہ, وہ جیسے تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا, تجھے خوشخبری ہو کہ جو لوگ, حضور فرماتے ہیں, جو دنیا میں رہتے ہوئے بغیر لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ, قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ عرش کا سایہ. گویا وہ کہہ رہے ہیں ابو مسلم, قیامت میں رب مجھے بھی سایہ دے گا اور تجھے بھی سایہ عطا فرمائے گا. اور وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ تو مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اتنا معمولی سا عمل کہ آپ محبت کریں اور اللہ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرما دے. اور آگے فرمایا یغبطہم بمکانہم نبیون وشہداء, اور اللہ وہ درجہ دے گا کہ نبی بھی اور شہید بھی ان کے درجوں کو دیکھ کر رشک کریں گے, رشک کریں گے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کا رتبہ زیادہ ہوگا, رتبہ تو انہی کا زیادہ ہوگا, مگر وہ سوچیں گے کہ یہ نبی بھی نہیں ہیں, شہید بھی نہیں ہیں, مگر جہاں تک آ گئے ہیں یہاں بھی کیسے آ گئے. یہ مطلب ہے رشک کرنے کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں. اچھا وہ کہتے ہیں, ابو مسلم کہتے ہیں وَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ, یہ بات سن کے نا, اب پتہ نہیں انہوں نے کیوں, کیا دل میں آیا, میری ملاقات ہو گئی حضور کے دوسرے صحابی عبادہ بن صامت سے, تو فحدثتہ بحدیث معاذ, میں نے یہی حدیث, کیونکہ اتنی بڑی بات ہے, میں نے یہ حدیث حضرت معاذ کے سامنے بیان کر دی. میں نے کہا معاذ, یہ معاذ ایسے کہہ رہے ہیں, آپ بھی حضور کے صحابی ہیں, معاذ بھی صحابی ہیں, وہ یوں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا فقال, اب اس کا آگے جو میں اپنی طرف سے بریکٹ کر رہا ہوں الفاظ, گویا عبادہ بن صامت نے کہا ابو مسلم اتنی بات پر حیران کر رہا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تجھے بتاتا ہوں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی جزا کیا ہے. جی اس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پر ابو مسلم میں نے رسول اللہ کو سنا تھا, یقول عن ربہ عز وجل, اور ہمارے آقا نے اپنے رب کی بات فرمائی, وہی بات فرمائی جو پیچھے آپ نے سنی, حقت محبتی علی المتحابین فیہ, وہ لوگ جو دنیا میں آپس میں میری لیے محبت کریں گے, فرمایا کہ میری محبت کا ان پر حق ہو گیا ہے کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں. وحقت محبتی علی المتناصحین فیہ, آگے پوری بات ہے. اگلی بات جو نئی بات ہے, فرمایا
ہم علی منابر من نور. اب یہ فرمایا عبادہ بن ثابت کہہ رہے ہیں ان کو, ہم علی منابر نور, فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا, نور کے ممبروں پر, نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. اور جب انبیاء اور شہید اور صدیق دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ, خدا معلوم کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ تو نے ان کو نبی نہ ہونے کے باوجود اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا ہے. اور بالکل اسی طرح کی دوسری حدیث پاک حشر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں, ان للہ عبادا یجلسہم یوم القیامت علی منابر من نور یغشی وجوہہم النور حتی یفرغ من حساب الخلائق. میں مختصر کرتا ہوں, ابھی گفتگو تو کافی باقی ہے, لیکن اس حدیث کا خلاصہ کر کے آپ سے اجازت. اور آپ دوستوں نے وقت کے بغیر باوجود گوارا کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دوست دل میں کبیدگی محسوس نہ فرمائیں, اللہ مجھے آپ بھی معاف فرمائیں, اللہ بھی معاف فرمائے. وقت آپ کا لیا ہے تو آپ دل سے ذرا میل اتار دیجئے اور یہ آخری حدیث سماعت کیجئے. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں, آپ ذرا دیکھیے دنیا میں آپ بیٹھے ہیں نا ابھی اس وقت, اگر کوئی شخص ایسا آ جائے جو ہم سب کا محترم ہو, ہم سب کا محترم ہو, اور آپ سب یا کسی ایک دو بندے کا محترم ہو, یا آپ کا کوئی عزیز ہو, آپ کا باس آ جائے, یہاں پر آ کے ہم سارے رستہ بنانا شروع کر دیں, سارے بیٹھے ہوں اور ایک خاص رستہ بننا شروع ہو جائے یا لوگ کھڑے ہونا, بتائیے اس شخص کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ اس کے لیے یہ لمحہ قابل فخر ہے یا نہیں؟ اب ساری دنیا, یا چلے آپ بینک میں پھنس گئے, ساری دنیا باہر کھڑی ہے دھوپ کے اندر, جی ایک شخص آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کا بینک بیلنس جو ہے وہ ٹریلینز میں ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے پھر بینک میں ایریا مینیجر بھی پھر باہر نکل کر استقبال کرتا ہے, جی چائے کی پہلے تو دور کی بات رہے گی, پھر آپ کو ساری مخلوق خدا کھڑی ہے بیچاری مر رہی ہے, لیکن ایک شخص کے لیے مینیجر بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے آفس میں, ٹھنڈے آفس میں بٹھاتا ہے, اور اس کے لیے لاؤ لشکر اور سارا نظام, سارے آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں. بتائیے دنیا کے اندر جب یہ منظر دیکھیں, اس شخص کی احترام دیکھیں, تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی, ہے کہ نہیں؟ مگر یہ دنیا کا پروٹوکول ہے, یہاں پروٹوکول پیسوں کی وجہ سے ملتا ہے, دنیا کے منصب کی وجہ سے. پیارے بھائیوں, ایک وہ پروٹوکول ہے جو درویشوں کو رب نے دنیا آخرت میں عطا فرمانا ہے. یہ ذرا سنیے, حضور فرماتے ہیں, ابو امامہ کہتے ہیں, ان للہ عبادا, فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں, اور یہ وہی بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, یجلسہم یوم القیامت علی منابر من نور, قیامت کا دن ہوگا, اللہ حکم دے گا تو ان کے لیے نور کے ممبر بن جائیں گے, اور ساری خلق خدا اپنے حساب کتاب میں ہوگی. ہر بندہ اپنے حساب کتاب میں لگا ہوگا, اور ان کو علیحدہ رستوں سے نکال کر کہا جائے گا, جی آپ بیٹھے جی نور کے ممبروں پر تشریف فرماؤ, ان کا حساب کتاب ہو لے, آپ یہاں تشریف فرماؤ. فرمایا کہ وہ نور یغشی وجوہہم النور, ان کے چہرے پر بھی نور برستا ہوگا, حتی یہ انہیں نور کے ممبروں پر الگ سے بٹھایا جائے گا, حتی یفرغ من حساب الخلائق, یہاں تک کہ ساری مخلوق کا حساب پورا ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اور جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. ایسا پروٹوکول, اور وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.